اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقال اللہ الحکیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب اہل اسلام کو، یا حاضرین علماء، مشائخ، دانشور، خواتین و حضرات، سب کو ایسے مرحلے پہ ہم یہاں اکٹھے ہیں جب محور وحدت، محسن انسانیت، فخر موجودات، غرض خلقت کائنات، سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مقدس اور مبارک ایام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی موقع نہیں آئے گا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور اس ذات نے جو آفاقی پیغام ہمیں دیا ہے، اس ذات نے جو ہمیں منشور دیا ہے، میں سمجھتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، آپ بڑے مہمان میرے تشریف فرما ہیں، میں چند منٹ فقط یہ گزارشات کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آفاقی پیغام دیا ہے انسانیت کے لیے، جو ہمارے لیے اور ہمیں اچھا انسان بن کر زندگی کرنے کی، میں سمجھتا ہوں وہ وحدت کا پیغام ہے۔ اور جو منشور دیا ہے، توجہ رکھنا، جو ان کا منشور ہے وہ کامل ترین منشور ہے، جو انہوں نے آئین دیا ہے وہ جامع ترین آئین ہے، اور وہ قرآن کریم ہے، منشور حیات انسانی اور آئین زندگی بشر۔ اس سے بڑا نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی منشور ہے، وہ ہمیں دیا، ہم لے کر اگر آگے بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوبصورت پروگرام جو ہے، میں مبارکباد پیش کروں گا مؤسسہ امام حسین فاؤنڈیشن کے جو ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا سید احسان الحکیم صاحب، خدا ان کی زندگی دراز کرے۔ اس مقدس موقع پہ ہمیں اکٹھا کیا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کرنے پہ۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان محور وحدت ہیں، محور عشق ہیں، ہم سب ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھیوں سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے جتنے پیروکار ہیں دنیا میں ہم ان سب سے عشق رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر توہین کا چیپٹر ہماری زندگی سے نکل جائے گا، مقدسات کی ہم عزت کریں گے، جتنے مسالک ہیں اگر ان کے درمیان اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے، منشور حیات انسانی یہ کہہ رہا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ میں انصاف سے اب سب سے پوچھتا ہوں، اہل قلم موجود ہیں، اہل فکر موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا کوئی مسلک موجود تھا؟ کیا کوئی فرقہ موجود تھا؟ اسلام تھا۔ امام حسین نے قیام فرمایا، اسلام تھا۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، اسلام تھا۔ کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا۔ آج کتنی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف ید واحدہ ہو کے اسرائیل کے پشت پہ کھڑے ہو کے غزہ پہ ظلم کر رہا ہے، انڈیا کی پشت پہ کھڑے ہو کے کشمیر کو برباد کر رہا ہے، اور ہم لوگ آپس میں فرقوں کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا، مجھے یاد ہے ابھی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا اور یہ کہا آگے آج کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب کسی نے اس پاکستان میں کسی دور میں کہا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے خطا ہوئی، مجھے یاد ہے اس وقت میرے پیر و مرشد صاحبزادہ نور اللہ قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، اس وقت اس مسئلے پہ ایک میٹنگ انہوں نے بلائی وزارت مذہبی امور میں، اور پہلی دفعہ میں نے ان سے یہ جملہ سنا کہ جب سے کربلا بپا ہوئی ہے اس کے بعد کوئی فرقہ نہیں رہا، کوئی مسلک نہیں رہا، بلکہ یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں۔
اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی صف میں ہیں. اگر میں افتراق ڈالوں گا، اگر میں امت میں انتشار ڈالوں گا، اگر میں شدت پسندی کا شکار ہوں گا، اگر میں انتہا پسندی کی طرف جاؤں گا، اگر میں امت کو لڑانے کی طرف جاؤں گا اور دہشت گردی کی طرف جاؤں گا اور امت کو آپس میں دست پہ گریبان کرنے کے لیے، آپ پیغمبر نے تو یہ کہا ہے آگے یہ امت واحدہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اور امام حسین نے کیا پیغام دیا ہے؟ آئیں اگر کربلا سے امام کا وہ پیغام سنیں. اور جب مدینے سے چلے تھے فرمایا تھا اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی محمد المصطفیٰ وابی علی المرتضی. فرمایا تھا کہ میں نکل رہا ہوں اس امت کی اصلاح کے لیے. اس امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس امت میں انتشار پیدا ہو چکا ہے، اس امت میں شدت پسندی آ گئی ہے، اس امت میں مسلمانوں کا جو اسلامی اقدار ہیں، جو انسانی اقدار ہیں، وہ پامال ہو رہے ہیں. میں اس امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے حسین کو اپنا سر بھی قربان کرنا پڑے میں کروں گا. اور کربلا کے میدان میں آج جب کوئی نہیں رہا نا، سب شہید ہو گئے. ایک جملہ فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ آج جب یہ حالت ہو فرماتے ہیں میں نواسہ رسول ہوں. حسین نے میرے بارے میں فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین. اور رسول نے میرے بارے میں فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. اور میں اس عظمت کا مالک نواسہ رسول ہوں، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں جب امت کا نقصان ہوگا، جب اسلام کا نقصان ہوگا، جب حق پامال ہو رہا ہوگا، باطل سر چڑھ کے بول رہا ہوگا، تو میں وہاں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں تاکہ اسلام کو سر بلند کر سکوں اور محمد عربی کا پیغام پہنچا سکوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم اس نانا اور نواسہ کے راستے پہ چلتے ہوئے آئیں. میں یہ دیکھتا ہوں ملی یکجہتی کونسل کے صدر یہاں موجود ہیں، اب باقی بزرگان ماشاءاللہ علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، ہمارے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں، دیگر دوست علامہ شبیر میسمی صاحب موجود ہیں، دیگر بہت قیمتی لوگ یہاں موجود ہیں جو اتحاد و وحدت کا پیغام دینے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آئیں سنی شیعہ آج فرقوں میں نہ بٹے. میں ایک دردناک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، میں پورے ملک میں جاتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں نا، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں کسی مسجد میں رک جاتا ہوں. میں نہیں دیکھتا کہ یہ کون سی مسجد ہے، لیکن ایک افسوسناک ہے مجھے پورے ملک میں اہل اسلام وہ کلمہ پڑھنے والوں مجھے کہیں اسلام کی مسجد نظر نہیں آتی. یا شیعہ کی نظر آتی ہے، یا دیوبندیوں کی، یا بریلویوں کی، یا اہل حدیث کی، یا جماعت اسلامی کی. ہم اتنے کیوں تقسیم ہو گئے ہیں؟ ہم نے درگاہیں الگ الگ بنا لی ہیں. میں نے کہا تھا ایک پروگرام میں کہ حضور کے دور میں ایک ہی مسجد نبوی ہوتی تھی، سب وہاں نماز پڑھتے تھے. آج ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیوں کر دیا ہے؟ آئیں حضور اکرم کو اور ان کے نواسے حسین ابن علی کو محور بنائیں اور اتحاد و وحدت کے ساتھ آگے چلیں. انشاءاللہ نہ فلسطینیوں پہ ظلم ہوگا، نہ کشمیریوں پہ ظلم ہوگا، نہ اجارہ داری سامراجی قوتیں ہمارے اوپر رکھے گی. پاکستان جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا اللہ کی نعمت ہے. آئے فرقہ واریت سے بچا کے اتحاد و وحدت آپ کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں. انشاءاللہ سرخرو ہم ہوں گے اور دشمنان اسلام سامراجی قوتیں ناکام اور نامراد ہوں گی. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کرنے میں تعاون کیا، محبت کی. بہت خوبصورت پروگرام اور ایک اچھا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. لیکن ایک جملہ کہوں گا، صرف میریٹ ہوٹل یا یہاں بیٹھ کر اس طرح کے پروگرام کرنے اور یہ خطاب کرنے کافی نہیں ہے. یہ پیغام دیہاتوں تک، قریے تک، قصبوں تک، پاکستان میں عوام کی نچلی سطح تک جائے گا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اتحاد امت پیدا ہوگا اور لوگوں کی یہی خواہش ہے. آئے علماء ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس پیغام کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.